السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام صادق پیش کرتے ہیں اعمال روز عرفہ۔ یہ گفتگو شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان میں درج اعمال روز عرفہ سے ماخوذ ہے۔ آج ہم ایک ایسے دن کے بارے میں بات کریں گے جو صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ سمجھیں کہ ایک کمپلیٹ اسپرچول ریسیٹ بٹن ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم اسپرچولی جیسے ڈرین ہو گئے ہیں اور ایک فریش سٹارٹ کی، ایک مکمل اسپرچول ریسیٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک ڈیوائن سسٹم ہے، ایک ایسا موقع جو اللہ نے خاص طور پر ایک گہرے تعلق اور بخشش کے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور یہی وہ اپرچونٹی ہے جس کا ہم سب کو انتظار ہوتا ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دن خدا کی رحمت کی امید ماؤں کے پیٹ میں موجود بچوں تک کے لیے کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے تو یہ رحمت کا کون سا لیول ہے جو ہماری سوچ اور کلپنا سے بھی کہیں آگے ہے۔ تو چلیں اس اسپرچول جرنی کے روڈ میپ کو دیکھتے ہیں۔ ہم پریپریشن سے سٹارٹ کریں گے، پھر اللہ سے کنیکٹ ہونے کے کور اعمال پر بات ہوگی، کمیونٹی کی پاور کو ایکسپلور کریں گے، اور آخر میں اس دن کے پیک مومنٹ یعنی خاص دعاؤں تک پہنچیں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا قدم ہے خود کو تیار کرنا۔ دیکھیے، اسپرچول بلیسنگز حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے وجود کو، اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے، بالکل ایک صاف برتن کی طرح جو رحمتوں کو ریسیو کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو۔ اس پریپریشن کے 2 بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں۔ پہلا، سن سیٹ سے پہلے غسل، جو ایک روحانی پاکیزگی ہے۔ دوسرا، روزہ رکھنا، جس کا اجر بہت بڑا ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم شرط ہے۔ روزہ اتنی کمزوری پیدا نہ کر دے کہ دوسری عبادات کو انجام دینا ہی مشکل ہو جائے۔ اچھا، پریپریشن کے بعد اب آتے ہیں اس دن کے کور پریکٹسز پر۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن قائم کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ توحید اور دوسری میں سورہ کافرون۔ لیکن اصل چیز اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دینا ہے، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرنا ہے۔ یہ سیلف ریفلیکشن اور سچی توبہ کا ایک بہت ہی پاورفل لمحہ ہے۔ اس کے بعد ذکر کا ایک بہت ہی پاورفل سیکوینس شروع ہوتا ہے۔ 100 مرتبہ تسبیحات اربع اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، 100 مرتبہ سورہ توحید اس کی وحدانیت کو دل میں بسانے کے لیے، 100 مرتبہ آیت الکرسی اس کی حفاظت میں آنے کے لیے، اور 100 مرتبہ درود رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ کنیکشن یہاں رکتا نہیں بلکہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ 10 مرتبہ توحید کا کلمہ، 10 مرتبہ استغفار، اور پھر اللہ کو اس کے سب سے خوبصورت ناموں سے پکارنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل سے نکلی ہوئی ڈائریکٹ کالز ہیں۔ اچھا، اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ تھی انڈیویجول ورشپ کی۔ اب ہم فوکس شفٹ کرتے ہیں کمیونٹی اسپرٹ کی طرف، یعنی دوسروں کے لیے دعا کرنے میں اصل طاقت کیا ہے۔ عرفہ کے دن کا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی بابرکت عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کا ثواب لا تعداد حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ پاک اس دن امام حسین کے زائرین پر خاص توجہ فرماتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب میں ایک ایسی پریئر اسٹریٹجی شیئر کرنے والا ہوں جو شاید دعا کے بارے میں ہمارا پورا پرسپیکٹیو ہی بدل دے۔ یہ عبداللہ ابن جندب کا واقعہ ہے جو ہمیں دعا کا ایک گہرا راز سکھاتا ہے۔ جب لوگوں نے عبداللہ ابن جندب کو عرفات کے میدان میں دیکھا کہ وہ صرف اور صرف دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کے جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی ایک دعا پر جس کی قبولیت کا مجھے نہیں پتا، فرشتوں کی طرف سے اپنے لیے 1,00,000 گارنٹی دعاؤں کو چوز کیا ہے۔ یہاں اس سلائیڈ پر یہ فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف اپنے لیے دعا جو ایک ہی دعا ہے اور اس کا نتیجہ بھی معلوم نہیں، اور دوسری طرف دوسروں کے لیے دعا کرنا جس کے بدلے میں فرشتے 1,00,000 گارنٹی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کیسا انکریڈبل اسپرچول ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس دن کے عروج پر، اس کے پیک مومنٹ پر، اپنے خالق کے ساتھ ایک ڈیوائن ڈائلاگ۔
دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ اس دن کا روحانی مرکز ہے۔ سمجھے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب سے ون آن ون ایک بہت گہرا اور ذاتی مکالمہ کرتا ہے۔ اس عظیم دعا کے علاوہ بھی کچھ اور پاورفل ٹولز ہیں جو اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے امام صادق علیہ السلام کی دعا، خاص درود، دعائے داؤد اور غروب آفتاب کے وقت دعائے اشراط۔ تو آخر میں اس پورے دن کا سب سے بڑا ٹیک اوے کیا ہے؟ یہ صرف ایک دن کی عبادت کا معاملہ نہیں ہے، یہ آنے والے پورے سال کے لیے ایک اسپرچل لانچ پیڈ ہے۔ تو آئیے آج ہم یوم عرفہ کو ریڈیفائن کرتے ہیں۔ یہ صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اسپرچول ٹرانسفارمیشن کا ایک مکمل نظام ہے جو ہماری روح کو کلینز، کنیکٹ اور ایلیویٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا ہے کہ اس ایک دن سے حاصل ہونے والی انرجی آنے والے پورے سال کو کیسے طاقت بخش سکتی ہے؟ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔